السلام علیکم پیارے بچوں، آج آپ اردو جماعت چہارم کا سبق نمبر 1 حمد پڑھیں گے۔ حمد، جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس کو آپ کے لیے لکھا ہے اسماعیل میرٹھی نے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سوچیں اور مجھے بتائیں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد میں کیا کیا باتیں بتائی جاتی ہیں؟ جی ہاں، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے کوئی حمد پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: العلیم، جاننے والا، البصیر، دیکھنے والا، الخبیر، خبر رکھنے والا، الخالق، پیدا کرنے والا۔ تو چلیے اس نظم میں استعمال ہونے والے الفاظ کا تلفظ سیکھ لیتے ہیں۔ خوشنمائی، حکمت، کمپلیں، شکر، قوی، شجر، دل، نادر، قادر۔ چلیے اس حمد کی تشریح کرتے ہیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوشنمائی۔ خوشنمائی کا مطلب ہے خوبصورتی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس کائنات کی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت خوبصورت بنائی ہے۔ جس چیز کے اوپر بھی نظر پڑتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو بہت خوبصورت طریقے سے بنایا ہے۔ انسان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ انسان کی آنکھیں، ناک، کان، مطلب اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جتنی بھی چیزیں ہیں یا مخلوقات ہے، ہر چیز دوسری چیز سے الگ ہے، دیکھنے میں بھی ہر لحاظ سے الگ ہے۔ کتنی بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی اور سب ایک دوسرے سے منفرد ہیں۔ ہر ایک چیز کی الگ سے ہی ادا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ کوئی بیکار چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی۔ چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک دیکھیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی حکمت رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ تاروں بھری رات ہے بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو دیکھیں اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جب تارے چمکتے ہیں تو اس سے روشنی ہو جاتی ہے۔ تو رات کو روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر تارے پیدا کیے اور دن کو سورج، اور دن کی روشنی میں ہر چیز واضح اور صاف دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ہر رت میں نیا سامان، نئی بات۔ جاڑا کہتے ہیں سخت سردی کا موسم۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت موسم کا ذکر ہو رہا ہے، موسموں کا ذکر، کہ 4 موسم ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے
اور ہر موسم سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی موسم ہوتا تو شاید ہم بور ہو جاتے اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں، اور ہر موسم میں الگ سے خوبصورتی ہے، الگ سے نئی بات، ہر موسم میں ایک نئی بات ہے، نئی خوبصورتی ہے جس سے ہم لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے پھوٹی نئی کونپلیں شجر میں، ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں۔ پھوٹی نکلیں کونپلیں، چھوٹی چھوٹی پتیاں تازہ جو نکل رہی ہوتی ہیں درختوں کی شاخوں سے، تازہ پتیاں جو ہیں وہ نکلتی ہیں اس طرح تیزی سے کہ جیسے ابھی نیا نیا ان میں جوش ہے۔ گرمی نے زمین کو تپایا، بھانے لگا ہر کسی کو سایہ۔ گرمی کے موسم کی بات ہو رہی ہے کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو سخت گرمی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سایہ دار جگہ پہ جائے، سایہ حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے درختوں جیسی نعمت دے کر انسان کو اس گرمی سے، اس موسم سے بچنے کا بھی راستہ دکھا دیا۔ برسات میں دل ہیں بادلوں کے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ دل کہتے ہیں گروہ کو، بادلوں کا اوپر نیچے اکٹھا ہونا۔ اب برسات کے موسم کی بات ہو رہی ہے کہ برسات میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے آسمان پر بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں اکٹھے گروہ کی شکل میں، ایک کے اوپر دوسرا آس پاس، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت یہ موسم ہوتا ہے۔ اس سے بھی انسان جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے جوڑے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اور نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، جانوروں کی بات ہو رہی ہے، ہر طرح کے جانور پیدا کیے اور ہر جانور کا جوڑا بنایا، مذکر اور مؤنث۔ جس طرح انسان کا جوڑا ہے اسی طرح جانوروں کے بھی جوڑے بنائے۔ قدرت کی بہار دیکھنے کو روشن آنکھیں بنائیں دو دو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور بہت بڑی نعمت آنکھوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام جو نعمتیں ہیں، رنگینیاں، بہار، قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نہیں 2 آنکھیں عطا کیں، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ 2 ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زباں کھولیں۔ آنکھوں کے ساتھ اب باڈی پارٹس پہ آ رہے ہیں شاعر، اب ہونٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ بولنا بھی بہت بڑی ایک نعمت ہے، زبان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی جس سے آپ اظہار کر سکتے ہیں اور جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہونٹ دیے 2 ہونٹ دیے کہ ہم منہ سے بولیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتیں دیں، اس پہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، نادر کا مطلب ہے نایاب، انوکھی۔ بے شک ہے خدا قوی و قادر، قوی کا مطلب ہوتا ہے طاقتور، قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا۔ آخری شعر بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے نایاب بنائی ہے، اس کائنات کی ہر مخلوق، ہر چیز ایک دوسرے سے الگ اور منفرد بنائی ہے اور نایاب بنائی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی ساری چیزوں کا تخلیق کرنے والا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت یہ حمد تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ہر رت میں نیا سما سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، ہر رت میں نیا سما، نئی بات، یہ شعر آپ نے پڑھا نا، تشریح میں نے آپ کو بتائی۔ پھر ہے کہ کس موسم میں بدن تھر تھراتا ہے، یہ بھی آپ مجھے بتائیں کہ کمنٹ باکس میں لکھیں گے۔ تو کیا سیکھا ہم نے اس حمد سے
کہ دنیا اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ خوش نمائی، خوبصورتی۔ کونپلیں، وہ چھوٹی پتیاں جو تازہ پھوٹی ہوں، نئی نئی اگی ہوں۔ قادر، ہر قسم کی قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ حکمت، عقل، دانائی۔ بھانے لگا، اچھا لگنے لگا۔ دل، گروہ، بادلوں کا تہ در تہ اکٹھا ہونا۔ رت، موسم۔ تھر تھرانا، کانپنا۔ نادر، نایاب۔ قوی، طاقتور۔ سوال نمبر 2 ہے، کالم ملا کر شعر مکمل کریں۔ تو کالم ملانے کے لیے میں آپ کو ایک ٹرک بھی بتا دوں کہ ہر لائن کا جو آخری لفظ ہوگا اس کا ہم اگلی جو کالم میں اسی کا ہم آواز آخری حرف جو ہوگا نا وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے، اسی کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ جیسے ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ نرالی اور خالی ہم آواز الفاظ ہیں۔ جاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا، اب تھر تھراتا کا ہم آواز الفاظ کیا ہوگا؟ کھاتا۔ ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا۔ ٹھیک ہے۔ گرمی نے زمین کو تپایا، بھانے لگا ہر کسی کو سایہ۔ تپایا اور سایہ ہم آواز الفاظ۔ پیدا کیے اونٹ، بیل اور گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے جوڑے۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں۔ ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے سے کیا مراد ہے؟ ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نر اور مادہ یعنی مذکر اور مؤنث بنایا ہے۔ اس نظم میں جن موسموں کا ذکر ہوا ہے ان کے نام لکھیں اور کسی ایک موسم کی خصوصیات لکھیں۔ اس نظم میں 4 موسموں کا ذکر ہوا ہے، جاڑا، گرمی، بہار اور برسات۔ بہار کا موسم اور خصوصیات۔ موسم بہار میں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں۔ موسم بہار میں درختوں پر نئے پتے اگتے ہیں۔ حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز فالتو اور بیکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے؟ 2 باتیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر سجدہ شکر بجا لا کر کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ دوسرے اور تیسرے شعر کی نثر بنائیں۔ تو بچوں پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ نثر کہتے کسے ہیں اور نثر کس طرح بناتے ہیں۔ نثر کے لغوی معنی ہے بکھری ہوئی چیز، ایسی تحریر جو منظوم نہ ہو یعنی کہ سمٹی ہوئی نہ ہو، بکھری ہوئی ہو، عام گفتگو کی طرح لکھی جائے، اور ایسی تحریر جو آسان اور سادہ الفاظ میں لکھی جائے، ایسی تحریر جس کے جملے مکمل ہوں اور آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ شعر ہے، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ اب اس کی ہم نثر بنائیں گے، ٹھیک ہے، مکمل جملے کی صورت میں آسان اور سادہ الفاظ میں
اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز منفرد، انوکھی اور فائدہ مند بنائی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو فالتو اور بیکار ہو۔ دیکھا بچوں، کتنا آسان ہے نثر بنانا، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، آپ آسانی سے نثر بنا سکتے ہیں۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ بخشی، دی، عطا کی، صفائی، روشنی۔ اب اس کی نثر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دن کو روشنی اور خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو روشنی اور خوبصورتی کے لیے آسمان کو تاروں سے سجایا اور دن کو سورج کی تیز روشنی سے روشن کیا۔ دیکھیں مفہوم سمجھ آ رہا ہے، آسان اور سادہ الفاظ ہیں، سب سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے ہوئے حروف کی مدد سے خالی جگہ پر کر کے ہم آواز الفاظ بنائیں۔ ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں جن کی آخری آوازیں ایک جیسی ہوں؟ حروف کون سے ہیں؟ الف، لام، دال، وڑے۔ تو پہلا دیکھیں نون، را، الف، خالی جگہ ہے اور یہ ہے، دوسری طرف خے، الف، خا، پھر خالی جگہ ہے، یہ ہے، یہاں پہ آپ لام لگا دیں گے تو کون سے دو بن جائیں گے ہم آواز الفاظ؟ نرالی اور خالی۔ آپ دوسرے پہ آ جائیں، بیوا بو اور اس سائڈ سے کھیوا کھو ہے، تو یہاں پہ آپ الف لگائیں گے تو بوائیں اور کھوائیں بن جائے گا۔ پھر آپ نون والے پہ آ جائیں، نون الف نا پہ، یہاں پہ آپ لگائیں گے دال تو بن جائے گا نادر اور قادر۔ پھر لاسٹ والے پہ آ جائیں، ڑے لگائیں گے آپ تو بن جائے گا جوڑے اور گھوڑے۔ چلیے قواعد سیکھتے ہیں، اور قواعد میں ہم سیکھیں گے الفاظ متضاد یعنی کہ الفاظ کا الٹ۔ جملہ ہے شیر بہادر اور گیدڑ بزدل ہوتا ہے، اس میں الفاظ متضاد کیا ہیں؟ بہادر اور اس کا الٹ کیا ہے؟ بزدل۔ پھر رات دن محنت کرنے والے لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو دن اور رات یہ الفاظ متضاد ہیں۔ پھر گرمی ہو یا سردی اسلم چھٹی نہیں کرتا، گرمی کا متضاد کیا ہے؟ سردی۔ گرمی اور سردی یہاں پہ آپ لکھیں گے۔ پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو پھول کا متضاد کیا ہے؟ کانٹے۔ پھول اور کانٹے۔ زندگی میں خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتے ہیں، جی خوشی کا متضاد کیا ہے؟ غم۔ آگے بلاک میں آپ لکھیں گے خوشی اور غم۔ انسان اور حیوان سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، انسان کا متضاد کیا ہے؟ حیوان۔ پڑھیں، دیے ہوئے اشعار درست لفظ کے ساتھ پڑھیں۔ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے۔ یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے، یہ دن اور سورج، یہ رات اور تارے۔ یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی۔ کوئی اندر رکھی ہے کہ باہر، سمندر کی تہ میں ہے یا ہے زمیں پر۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل تصویروں کے بارے میں دو جملے لکھیں۔ پہلی تصویر، یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑی علاقے کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ دوسری، یہ تصویر رات کا منظر پیش کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رات کو خوبصورت اور روشن بنانے کے لیے آسمان کو تاروں اور چاند سے سجایا ہے۔ یہ تصویر باغ میں لگی کیاریوں کی ہے، کیاریوں میں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، پھول بہار کے موسم میں کھلتے ہیں۔ درخت موسم کو خوشگوار بناتے ہیں، درختوں سے ہمیں آکسیجن حاصل ہوتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق تمام مضامین کے ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔